عظمت کے ساتھ پکاریں گے، کیونکہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے قبلہ۔ جی بالکل، دیکھیں میری بات سنیں آرام سے سکون سے۔ بھئی خاتم النبیین، اب نبی نہیں آنا ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ میں کسی وقت گفتگو کروں گا کہ قادیانیوں کا کیا کانسیپٹ ہے، وہ آگے کیوں چاہتے ہیں اور اس کی رد کیا ہے، اور وحد شیعہ قوم ہے خدا کی قسم جن کے سوالوں کا جواب قادیانیوں کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی کافی دن پڑے ہیں، گفتگو چلتی رہے گی۔ تو خاتم النبیین، اعلان تو ہو گیا کہ نبوت ختم ہے۔ اب نبوت خاتم، اور جو جب خاتمیت کا اعلان ہوا یہاں سے لے کر قبلہ قیامت تک کے درمیان کا جو گیپ ہے نا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اسی کو امامت کہیں گے آپ۔ اس گیپ کو جو فل کرے گا نا وہ امام ہوگا۔ اسی لیے امام ماتا لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت ہے۔ یہ حدیث فقط ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی ہے، ان کے عقائد میں بھی شامل ہے قبلہ۔ اسی لیے وہ دلیل بناتے ہیں اسی بات سے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ضروری تھا کہ ہم پہلے امام بناتے پھر رسول کی طرف متوجہ ہوتے۔ کیوں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت ہے۔ یہی دلیل بناتے ہیں کہ ہم نے رسول کے دفن سے پہلے امام بنانا اسی لیے واجب سمجھا کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ بھی پوچھ لیا کریں کسی بھائی سے کہ اس زمانے میں تمہارا کون سا امام ہے، پوچھ لیا کرے نا، وہ کہے گا اللہ دیتا مولانا جو پیش نماز ہے۔ مسجد کا پیش امام نہیں، امام زمان جس کے کنٹرول میں زمانہ ہو۔ ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ بات سمجھ، اور یاد بات سنیں، یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے نا وہ سوچ لیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ علی کے فضائل تو بوڑھوں کو جوان کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس طریقے سے دیکھیں نا، ہمارے بھائی صاحب جو ہے نا جو نعرہ لگاتے ہیں مزہ آ جاتا ہے جناب۔ بات سمجھ جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب کیا کہا تمام گروہ انبیاء نے کہ ہم نے اقرار کیا، ایمان نہیں لائے قبلہ، یہ کمال کا جملہ ہے یہ کہ جب ہم نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار لیا، اللہ نے جب توحید کا اقرار لیا، جب ہم کر چکے، ایمان کی بات نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے دل سے، اقرار کا تعلق ہے زبان سے۔ بھئی اگر اقرار کیا ہوگا اللہ کی توحید کا، کیسے کیا ہوگا؟ زبان سے، لا الہ الا اللہ، پھر تیری رسالت کا اقرار لیا محمد رسول اللہ، پھر تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار لیا علی ولی اللہ۔ سواری گئی سدرۃ المنتہا تک، جبرائیل رکا، آگے نہیں جا سکتا، آگے نہر نور ہے، کیا ہے صحیح آج تک تو اس طرف کوئی گیا ہی نہیں ہے، نہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی آگے نبی گیا ہے نہ کوئی ملک مقرب گیا ہے، آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اچھا جبرائیل تو بھی نہیں گیا؟ یا رسول اللہ آج تک میں ہی نہیں گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں قبلہ بیری کو، دیکھو کیسا عجیب درخت ہے یہ سدرۃ المنتہا، بیری کی آخری حد۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہے نا معراج کا واقعہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، یہ والی مسجد اقصی نہیں ہے قبلہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو ضرور کریں گے۔ بھئی اگر یہ معراج ہے تو یہاں تو گاڑیاں بھی جاتی ہیں، آج کل ہمارے ایک مولانا بھی گئے ہوئے معراج کرنے، پھر تو بات ہے ہاں۔ بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا تک مجھے جبرائیل نے چھوڑا، 1000 آواز آئی، یا احمد ادنو منی، یا احمد ادنو منی، اے احمد میرے قریب ہو، اے احمد میرے قریب ہو۔ 1000 آواز آئی اور ہر آواز پر اتنا فاصلہ تھا زمین سے لے کے آسمان تک۔
بات سمجھ؟ مسجد اقصی وہ مسجد جہاں پر سجدے کیے جائیں. تو میں کہتا ہوں کوئی ہوگی ایسی مخلوق جو اللہ نے پہلے خلق کی ہوگی, ان سجدے کرتے ہوں گے, ملائکہ دیکھتے ہوں گے, ملائکہ دیکھتے ہوں گے قبلہ. اچھا بہرحال وہاں پر گئے, کعبہ قوسین اور ادنا. یاد رکھیں ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, کوئی شے اس میں داخل نہیں ہوتی, کوئی شے اس سے خارج نہیں ہوتی, وہ لیسا کمثلہ شیء ہے. الحمدللہ ہمارا جیسا عقیدہ توحید کا خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں. اگر کسی کو مزید پڑھنا ہو تو میرے مولا کے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں. جیسے انہوں نے کیا کمال کی انہوں نے توحید بیان کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ ایک بات ضرور ملی قبلہ, پرچہ اٹھ ہوا ہے, پرچہ. ایک بات مثلا آپ سوچتے ہوں گے جب اللہ بات کرتا ہوگا تو کس لہجے میں ہوگا؟ میں دو چیزیں بتا دیتا ہوں. دیکھنا ہمارے پاس اللہ کا کلام آیا, قرآن کہاں سے آیا؟ رسول کی زبان سے. میں کہتا ہوں جب مخلوق سے بات کرتا ہے تو لہجہ رسول میں, جب رسول سے بات کرتا ہے تو لہجہ علی میں. تو پوچھا یا اللہ اے میرا خالق, اے میرا مالک, یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ احمد میں تیرا خالق ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے تیرے دل میں علی کے سوا کسی کی محبت نہیں. میں کہتا ہوں رسول کے دل میں علی, اللہ کے لہجے میں بھی علی. اگر تیرے دین میں علی نہیں تو کہاں سے قبول ہوگا؟ اچھا یہاں پر اللہ فرماتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا, اوحا الی عبدہ ما اوحا.